السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کچھ احباب نے ایک لنک بھیجی اور کئی روز سے بھیج رہے تھے، میں دھیان نہیں دے رہا تھا، مصروفیت بہت زیادہ ہے، کاروباری مشاغل بھی ہے، خانگی معاملات بھی ہے، دینی کام بھی ہے، سفر و حضر بھی ہے، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہے، غرض کے بہت ساری مصروفیت رہتی ہے کہ ایک خالی آدمی، ایک ٹچا آدمی جس کو میں نے کبھی خطاب بھی نہیں کیا ان 2-4 سالوں کے اندر، اس کو بیچارے کو بڑا مناظرے کا شوق چڑھا ہوا اور آپ کو جو ہے بار بار ٹارگٹ کر رہا ہے، آپ کی تصویر لگا کر اس پر کراس مار رہا ہے۔ تو کافی لوگوں نے بھیجا حضرت جواب دیجئے جواب دیجئے، ادھر میں رد شیعت میں مصروف تھا، رافضیوں کی کتابیں نیٹ سے نکالنا، پھر اس کا ترجمہ کرنا اور اس کو ترتیب دے کر چینل میں بھیج کر رد روافظ کا سلسلہ شروع تھا۔ تو لوگوں نے بہت فورس کیا تو میں نے کہا سن لیتے ہیں۔ وہی دیوبندی جماعت کا اخبث اجہل ارزل احمق، کریہ الوجہ کریہ الصوت کریہ البدن، خبیث العالمین مولوی عبدالاحد قاسمی، جس کو 5-6 سال پہلے ہم نے خوب قاعدے سے ذلیل کیا تھا، اور ابھی میں نے لاتور میں بھی کہا کہ جس کو آنا ہے سامنے آ کر بات کرے، تو وہاں بھی یہ صاحب نہیں پہنچے، اور میں نے اپنے فروری کے پروگرام کی لسٹ میڈیا پہ ڈال دی ہے اپنے چینل وغیرہ پر، تو وہ سارے پروگرامات جن جن علاقوں میں پہنچ رہا ہوں، تو دیوبندی تو وہاں بھی رہتے ہیں، وہاں کہیں پہنچ جائے، لیکن یہ صاحب کو آن لائن مناظرہ کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا 12 جنوری کو مجھے اپنے ہی چینل پہ لائیو آ کر لوگوں کے سوالوں کے جوابات دینے تھے، تو چینل جو صاحب ہینڈل کرتے ہیں ان کو میں نے بلایا تھا، وہ تاخیر سے پہنچے، نہیں پہنچ پائے، وہ چیز میں کر نہیں پایا، لائیو سوال و جواب کا سلسلہ ہمارا ہو نہیں پایا۔ میں سوشل میڈیا کا استعمال واٹس ایپ کے علاوہ نہیں جانتا ہوں، اور یوٹیوب جو نارمل طریقے سے لوگ چلاتے ہیں میں ویسے ہی چلا پاتا ہوں، اس میں زیادہ گہرائی میں گہرائی میں اس کے نشیب و فراز سے مجھے واقفیت نہیں ہے۔ تو یہ صاحب کو آن لائن مناظرے کا شوق چڑھا ہوا ہے، اور ان کی آڈیو آنے کے بعد دیوبندی خوشی سے اچھل رہے، معلوم پڑ رہا ہے ان کو کوہ نور کا ہیرا ہاتھ لگ گیا۔ ابے جاہلوں، تمہارے جماعت کا وجود ہی جھوٹ پر، فریب پر، مکر پر ہے، انگریزوں کا لگایا ہوا یہ پودا ہے، اور ہم سے آنکھیں دکھا رہے ہو۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اگر مناظرے میں آمنا سامنا ہو گیا تو وہ ذلتیں دوں گا کہ تمہیں اپنے پیدا ہونے پر رونا آئے گا۔ یہ خبیث اپنی آڈیو میں جو لاسٹ میرے نام سے اس نے ریلیز کیا ہے، کہتا ہے آن لائن مناظرہ کرو، تو میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے اعلیٰ حضرت نے کس طرح خدا بند قدوس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لواطت کرنے والا، فریب دینے والا، جھوٹ بولنے والا، اور پتہ نہیں کیا 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 لکھا ہے، فتاوی رضویہ کا حوالہ دے رہا، اور لوگ سمجھ رہے ارے باپ رے باپ، کیا واقعی اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا ہے؟ میں تمام سنجیدہ دیوبندیوں سے بھی اور اہل سنت کے احباب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ادنا گستاخی کفر ہے، تو کیا خدا بند قدوس و جبروت کی جناب میں ایسی جسارت کرنے والا مسلمان رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ اگر اعلیٰ حضرت نے واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس طرح کی بات لکھی ہے، تو اس زمانے کے جو دیوبندی اکابر ہیں جن پر اعلیٰ حضرت نے گستاخی رسالت کی بنا پر کفر کا فتویٰ دیا، انہوں نے پلٹ کے اعلیٰ حضرت کو کافر کیوں نہیں کہا؟ خدا بند قدوس و جبروت کی گستاخی دیکھنے کے باوجود رشید گنگوہی زندہ تھا، قاسم نانوتوی زندہ تھا، خلیل امبیٹوی، رشید اشرف علی تھانوی، اور بھی جو تمہارے بڑے بڑے اکابر ہوئے ہیں، سڑے سڑے مولوی گزرے ہیں، انہوں نے کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ اور خود تو نے کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ تو عوام کو اس کا بھی جواب دینا کہ جب اعلیٰ حضرت خدا بند قدوس و جبروت کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اغلام بازی کرنے والا اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، تو پھر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیا گیا؟ میں مختصر اس کی وضاحت کر دوں کہ دیوبندی ملا اسماعیل دہلوی نے رسالہ یک روزی میں لکھا کہ خدا جھوٹ بول چکا، اور مولوی رشید گنگوہی نے لکھا کہ خدا تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کے رد میں اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی جو فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں رسالہ نمبر 7 ہے، اٹھا کر دیکھیے۔ رسالے کا نام ہے سبحان السبوح عن کذب عیب مقبوح۔ اعلیٰ حضرت نے رسالہ 1307 ہجری میں لکھا، ابھی 1446 ہجری چل رہی ہے، یعنی جھوٹ جیسے بدترین عیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و صاف ہے،
اس پر اعلیٰ حضرت نے دلائل قاہرہ دیے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ جو عیب ہے، جھوٹ بولنا ایک عیب ہے جس سے ہمارا رب کریم پاک و صاف ہے۔ اگر خدا کو جھوٹا مانا جائے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جیسے کہ دیوبندی مولوی رشید گنگوہی کا فتویٰ ہے، ہم نے اپنی لاتور کی تقریر میں جو 28 دسمبر کو لاتور کی سرزمین پر 2024 کو ہوئی ہے، اور جو ہمارے یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف پہ اپلوڈ بھی ہے، جی ہاں، اس میں نے اسکرین پر دیوبندی عالم کی عبارت دکھائی ہے کہ دیکھو اس نے صاف لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو خبیثوں اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو جھوٹ کے ساتھ ساتھ میں یہ ساری کمیاں، یہ سارے عیوب، یہ سارے نقائص، یہ ساری برائیاں بھی خدا کے اندر آ جائیں گی۔ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ تم خدا کو جھوٹا کہہ رہے ہو، تو خبیثوں جھوٹا کہنے کے ساتھ ساتھ پھر جھوٹا دغاباز بھی ہوتا ہے، فریب بھی کار بھی ہوتا ہے، بہت ساری برائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ نہ یہ کہ خدا بندے قدوس و جبروت میں یہ برائیاں ہیں، عقل تو ہے نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض سے منہ موڑ لیتے ہو، یہ یہود و نصارہ والی عادت ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، اگر اعلیٰ حضرت نے خدا تعالیٰ کے لیے ایسا ہی لکھا ہے اور جواباً ایسا نہیں لکھا اور نتیجتاً ایسا ہوتا ہے نہیں بتایا ہے، اور تو کہتا ہے کہ بھئی یہ وہی بلاتے ہیں جہاں ان کی بھیڑ ہوتی ہے۔ میں آج 19 جنوری 2025 کو اپنے مکان قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی میں آپ کو 3 آپشن دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ انٹرنیٹ پہ اعلان کریں کہ ہم 10 احباب کے ساتھ قصر ابو حنیفہ آ رہے ہیں، موسٹ ویلکم، میرا گھر حاضر ہے، مناظرے کے لیے بذات خود میں تیار ہوں۔ ثانیاً، جن جن مقامات پہ میرے پروگرام ہیں ان میں سے کہیں پہنچے، آپ خود مولوی عبدالاحد قاسمی، ویلکم۔ اب اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ بریلوی کا جگر ہے، سن لے اور کان کھول کے سن لے، تو مجھے دیوبند بلا، سہارنپور بلا، بنگلہ والی مسجد بلا جو تبلیغیوں کا مرکز ہے، یا اور کوئی تمہارا مرگھٹ ہو تو وہاں مجھے بلا، میں پہنچتا ہوں۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم اگر میں نہیں پہنچا تو میری شکست کا اعلان کر دینا، بس تو پولیس پروٹیکشن کا انتظام کرنا، کیونکہ میں مجمع عام میں مناظرے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں مجمع عام ہو، تو وہاں تو تجھے ڈر نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو پولیس پروٹیکشن حاصل کر، میں خود پہنچتا ہوں اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کا ترجمان بن کے، اور اپنے مسلک کا دفاع کروں گا، اور تیرے اکابرین نے جو کفر کیا ہے وہ کھول کھول کر بتاؤں گا، اور تو ان کا کفر اٹھاتے اٹھاتے تیری کمر ٹوٹ جائیں گی، ہڈیاں پس جائیں گی، قبر میں چلا جائے گا، مٹی میں گل سڑ مر جائے گا، جہنم پہنچے گا۔ لیکن 150 سال سے جو ان خبثہ پہ کفر مسلط ہے، جس کو منظور نعمانی، طاہر گیاوی جیسے لوگ نہ اٹھا پائے، تو 2 ٹکے کا آدمی اٹھائے گا۔ اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے ایسی جگہ بلاتے ہیں جہاں ان کا مجمع ہوتا ہے۔ کیا مدینہ شریف میں ہماری حکومت ہے اس وقت؟ جا کے ویڈیو دیکھ، نجدیوں کی ایک گاڑی بھر کر آئی، گنبد خضرا کے سامنے دعا کے عنوان پر میں نے ان سے بحث کی، جبکہ وہاں تو ہر لمحہ خطرہ ہوتا ہے کہ کبھی شرطا آ جائیں گے اور وہاں لے کر چلے جائیں گے، اور پاسپورٹ ضبط ہو جائے گا، خروج ہو جائے گا، بہت سارے مسائل ہیں۔ ابے ہم وہاں نہیں ڈرتے ہیں۔ ہمارے شیخ تاج الشریعہ نے سعودی حکومت کے بڑے بڑے علماء کے سامنے مسئلہ شفاعت پر جب اہل سنت کا موقف رکھا، اور انہیں وہاں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، اذیتیں دی گئی، ہمارے شیخ میرے پیر و مرشد نے وہ تکلیفیں برداشت کی ہے دین حق کے لیے۔ تو بول کہاں آنا، میں آتا ہوں۔ یہ آن لائن مناظرہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ لائٹ چلی گئی، کتاب کی اسکریننگ، تو کون سی کتاب دکھا رہا ہے، کہاں کی چھپی ہے کیا نہیں، اس میں حکم ہے، ہاں اس میں ہماری لائن کٹ گئی، تو اپنی فتح کا اعلان کر لے۔ تجھ سے کہتا ہے کہ انتشار ہوتا ہے، تو انتشار یہاں پر کیا مرتدین نہیں دیکھیں گے، ملحدین نہیں دیکھیں گے، کفار نہیں دیکھیں گے، روافظ خوارج نہیں دیکھیں گے، یہاں پہ پلمبر کے لوگ اہل حدیث نہیں دیکھیں گے کہ بریلوی دیوبندیوں کا مناظرہ ہو رہا ہے؟ تو انتشار تو ہر صورت میں ہوگا۔ ہاں، ایک طرف بتا رہا ہے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، مناظرہ کا ماحول نہیں ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ آن لائن آ کر مناظرہ کرو۔ آن لائن مناظرہ میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تجھے مناظرہ کرنا میرے گھر آ، یا جن جن مقامات پہ میرے پروگرامات ہیں وہاں پہنچ، یا تو مجھے بلا۔ کہاں آنا ہے؟ سجان گڑھ رہتا ہے، بلا، میں 10 احباب کے ساتھ آؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو پولیس پروٹیکشن حاصل کر، چونکہ دیوبندیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اور رہا میرا گھر تو میرے گھر کے اندر میں اور فقط 5 لوگ رہیں گے، اس سے زیادہ کوئی نہیں رہے گا. اگر تو 5 سے چھٹا دیکھے تو واپس مڑ جانا، ٹھیک ہے؟ اور تجھے اگر ایسا لگے تو ٹھیک ہے، میں اپنے علاقے کے چند پولیس والوں کو میرے گھر میں حفاظت کے لیے بٹھا دوں گا تاکہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو، تمہاری اپنی سیفٹی کے لیے. اور الحمدللہ ہم اس قسم کی شرارتیں اور بدماشیاں نہیں کرتے، یہ تمہارا کام ہے. آئے دن ایک دوسرے کا سر پھوڑے جا رہے ہو، کبھی بنگلہ دیش میں کبھی ہندوستان میں، جہاں وہاں تبلیغی ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے اور ہم کو سکھا رہا ہے اجتماعیت کیا ہے اور یکتانیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے. بہرحال یہ بہت اچھل رہا تھا اور اعلیٰ حضرت کی کتاب دکھا کر کے دیکھو انہوں نے خدا تعالیٰ کے لیے اس طرح لکھا تو ٹھیک ہے، آجا مناظرے میں، تو ثابت کر دے. ہاں، اور میں تیرے اکابرین کا کفر ثابت کرتا ہوں، اور تو بتا دے اعلیٰ حضرت نے کہاں پر اپنی کتب میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یا حضرات صحابہ و اہل بیت پاک یا اولیاء کرام یا خدا وند قدوس و جبروت کے لیے اس قسم کی ہلکی باتیں لکھی ہے. مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ 2 ٹکے کے لوگ جو انٹرنیٹ پہ اٹھ کے آتے ہیں، ان کے لیے آپ مجھے زحمت نہ دیا کریں کہ اس نے آپ کو یہ کہا، اس نے آپ کو یہ کہا. اب میں آڈیو ڈال رہا ہوں، پھر وہ آڈیو ڈالیں گا، پھر میں آڈیو ڈالوں گا، تو یہ سلسلہ دراز ہوتا جائے گا، حاصل کچھ نہیں ہے. مناظرے میں اگر سیریس ہو، دیکھو اس غیر مقلد نے مجھے بلایا 26 نومبر کو، میں حیدرآباد پہنچا، انٹرنیٹ پہ ساری روداد ہے. اس کے بلانے پر میں حیدرآباد پہنچا، صرف اور صرف پولیس پرمیشن اور پروٹیکشن کا بہانہ کیا، اور خود پولیس میں جو ہے فون لگا کر کہ ان کو کسی طرح پرمیشن نہیں دینا. ہمارے لوگ جب وہاں پہنچے تو پولیس والوں نے پرمیشن دینے سے منع کر دیا. ظاہر سی بات ہے، یہ بہانہ، یہ قید اس نے آخر میں لگائی جب اس نے دیکھا کہ اب یہ پہنچ ہی گئے ہیں، مناظرہ گاہ سج ہی چکی ہے اور سب آ ہی چکے ہیں، کتابیں بھی آ چکی ہے، اب میری موت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، تو یہ بہانہ کر کے بھاگا. میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم میرے گھر آنا چاہو تو بنداس آؤ. میرے قریبی جو پولیس تھانہ ہے وہاں کے 2 حوالدار میرے گھر میں بیٹھے رہیں گے، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے. 5 سے چھٹا آدمی نہیں ہوگا. تم کہیں بلانا چاہتے ہو، میں 10 احباب کے ساتھ آؤں گا، تمہاری کوئی لیمٹ نہیں، جتنے چاہو لوگ رکھو. تم نے بریلویوں کو سمجھا کیا ہے؟ یہ ایمانی جرات، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ حق گوئی، یہ بے باکی کا مظاہرہ ہمیں امام اہل سنت کے مسلک سے عطا ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہم اپنا مسلک حق بیان کرنے میں ایک حبہ برابر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. تو بہرحال اس تک یہ میری آڈیو تو پہنچ ہی جائیں گی. اگر تم مناظرے میں سیریس ہو تو اب فائنل آڈیو ڈالو. دیگر باتوں میں لوگوں کو الجھا کر، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو ساری چیزیں چھوڑ کے تمہاری ہماری آڈیو سنتے بیٹھے. فائنل اگر مناظرے میں سیریس ہو تو میری آڈیو کا قاعدے سے جواب دینا اور آگے میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے. اور میں احباب سے گزارش کروں گا کہ واٹس ایپ پہ جو چینل ہے ہمارا سنی جمعیت الاحناف، واٹس ایپ اوپن کریں، اپڈیٹس میں جائیں، اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، صرف اور صرف SJA لکھیں، SJA، نیچے چینل کا نام آئے گا سنی جمعیت الاحناف، اس پہ کلک کریں، فالو کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، چینل سے جڑے رہیں، اس کی آنے والی پوسٹ کو پڑھا کریں، شیئر کیا کریں، دوست احباب کو جوڑیں. اس میں تمام موجودہ باطل فرقوں کی قلعی کھولی جاتی ہے اور ان کا بھرپور علمی رد ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت نصیب فرمائے. آمین.